اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو مریض تھا، پھر اس پر رمضان کا مہینہ آ گیا مگر وہ روزہ نہ رکھ سکا اور رمضان کے بعد انتقال کر گیا؟ کیا اس کی طرف سے روزوں کی قضا کی جائے گی یا مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا؟ اس کا جواب شیخ نے یہ دیا: مسلمان اگر رمضان کے بعد بیماری کی حالت میں انتقال کر جائے تو اس پر روزوں کی قضا اور مسکین کو کھانا کھلانا نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعاً معذور ہے۔ اسی طرح مسافر اگر حالت سفر میں یا سفر سے واپس آتے ہی انتقال کر جائے تو اس پر بھی روزوں کی قضا نہیں ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعاً معذور ہے۔ البتہ وہ مریض جس نے شفایاب ہونے کے بعد روزوں کی قضا کرنے میں سستی برتی پھر انتقال کر گیا، یا وہ مسافر جس نے سفر سے واپس آنے کے بعد روزوں کی قضا کرنے میں سستی اور کاہلی برتی پھر انتقال کر گیا، ایسے لوگوں کے اقرباء کو چاہیے کہ ان کی طرف سے روزوں کی قضا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی روزہ رکھنے والا نہ ہو تو ان کے ترکے میں سے ان کے ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو نصف صاع، جو تقریباً 1.5 کلو یا 1.25 کلو اناج ہوتا ہے، کھانا دینا ہوگا، جیسا کہ عمر رسیدہ، بوڑھے اور دائمی مریض کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورتوں سے اگر رمضان کے روزوں کی قضا میں سستی ہوئی اور وہ پھر انتقال کر گئیں تو اگر ان کی طرف سے کوئی روزوں کی قضا کرنے والا نہ ہو تو ہر روز کے بدلے ان کی طرف سے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، مگر وہ اشخاص میں سے یعنی جو اوپر جن کا ذکر ہوا ہے، اگر کسی نے کوئی ترکہ بھی نہیں چھوڑا کہ جس سے مسکینوں کو کھانا دیا جا سکے تو اس کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم میں طاقت ہو، واللہ ولی التوفیق۔ سوال: روزے دار کے لیے رگ میں اور عضلات میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی جسم میں کہیں بھی انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں قسم کے انجیکشن میں کیا فرق ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ رگ میں اور عضلات میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ غذا کے انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح چیک اپ کے لیے خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی شکل پچنا لگوانے کی نہیں ہے۔ اور ہاں، البتہ پچنا لگوانے سے علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق لگوانے والا اور لگانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کپنگ جسے کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پچنا لگانے والا اور لگوانے والے نے دونوں نے روزہ توڑ دیا۔ تو یہ کپنگ کرنے والا، کیونکہ پہلے زمانے میں خون منہ سے نکالا جاتا تھا تو اس میں روزوں کا ٹوٹنے کا دونوں کا امکان تھا، لیکن موجودہ دور میں کپنگ کی جاتی ہے تو اس سے روزہ جو نکالتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ کپنگ کرنے سے یعنی پچنا لگانے سے خون نکلنے کی بنا پر وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال روزہ کھولنے کے بعد میں مغرب کے بعد سے لے کر رات میں کسی وقت میں بھی کپنگ لگا سکتے ہیں، مگر حالت روزے میں منع ہے۔ روزے دار کے لیے دانت کا پیسٹ، منجن استعمال کرنے، نیز کان کے، ناک کے اور آنکھ کے قطرے دوائیں ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ اگر روزے دار ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے اور ان قطروں کا اپنے حلق میں ذائقہ محسوس کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب: ٹوتھ پیسٹ منجن کے ذریعے دانت صاف کرنے سے مسواک کی طرح روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حالت روزے میں مسواک استعمال کرنا جائز ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کیا کرتے تھے۔ البتہ روزے دار کو اس کا سخت خیال رکھنا چاہیے کہ منجن کا پیسٹ یعنی پیسٹ کا جو حصہ ہے وہ پیٹ کے اندر نہ جائے، اور غیر ضروری غیر ارادی طور پر اگر کچھ اندر چلا بھی جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور اسی طرح آنکھ اور کان کے قطرے ڈالنے سے بھی علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر ان قطروں کا ذائقہ حلق میں محسوس کرے تو اس روزے کا قضا کر لینا احوط ہے۔ یعنی اگر قطرے اتنا تیزی کے ساتھ میں حلق میں پہنچ جائیں، زیادہ ہوں، تو پھر وہ قطرے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور کیونکہ ناک کھانے پینے کے راستے شمار ہوتی ہے، ناک اور آنکھ، کیونکہ ناک کھانے پینے کا راستہ شمار ہوتی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ناک میں وضو کرتے وقت خوب اچھی طرح پانی چڑھاؤ، الا یہ کہ تم روزے سے ہو، تو حالت روزے میں ناک میں پانی چڑھانا منع ہے۔ لہذا مذکورہ حدیث نیز اس معنی کے دیگر احادیث کی روشنی میں اگر کسی نے روزے کی حالت میں ناک کے قطرے استعمال کیے اور وہ حلق میں اس کا اثر محسوس ہوا تو اس کا روزے کی قضا کرنی واجب ہوگی۔ واللہ ولی التوفیق۔ سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے دانتوں میں تکلیف محسوس کی اور ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹر نے دانتوں کی صفائی کر دی، یا تکلیف کی جگہ دانت میں کچھ بھر دیا، یا کسی دانت کو اکھاڑ دیا، تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ اور اگر ڈاکٹر نے دانت سن کرنے کا انجیکشن بھی دے دیا ہو تو کیا اس سے روزہ متاثر ہوگا؟ جواب: سوال میں مذکورہ صورت پیش آنے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی یہ تمام چیزیں جو سوال میں بیان کی گئی ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ چیز معفو عنہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو معاف کیا ہوا ہے۔ البتہ اس کے لیے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ دوا یا خون کا کچھ حصہ نگل نہ جائے، حلق سے نیچے نہ اترے۔ اسی طرح مذکورہ انجیکشن سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور کیونکہ یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے، اور روزے کا صحیح درست ہونا ہی اصل ہے، یعنی روزہ اس کا صحیح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسے شخص پر کچھ نہیں، اور اس کا روزہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار ہم اگر بھول گئے یا غلطی کر بیٹھے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ بندے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی بندہ جب سوال اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری بات قبول کر لی، یعنی جو دعا مانگی اللہ نے قبول کر لیا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا یا کچھ اپنے بھول کر کھا لیا یا پی لیا، وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، متفق علیہ۔ اسی طرح اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر بیوی سے جمع کر لی تو مذکورہ بالا آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق اس کا روزہ صحیح ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے رمضان میں بھول کر روزہ توڑ دیا تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ اس حدیث کو امام حاکم نے تخریج کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ جماع اور دیگر تمام مفطرات کو شامل ہیں۔ اگر روزہ دار نے بھول کر ایسا کیا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و احسان ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو معاف کیا ہوا ہے۔ اگر بھول کر نہیں، جان بوجھ کر، میاں بیوی دونوں جان بوجھ کر اگر کسی نے جماع کیا
تو پھر اس کے اوپر قضا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس کا کفارہ بھی دینا ہے۔ اگر دن کے وقت میں کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا تو اس کی قضا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ غلام آزاد کرے، اور دوسرا 60 دن 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور تیسرا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔ سوال یہ ہے، اس شخص کا کیا حکم ہے جس نے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے قضا نہ کیے ہوں، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا؟ کیا ایسے شخص کے لیے روزوں کی قضا اور توبہ کر لینا کافی ہے، یا اس کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا؟ جواب: ایسے شخص کے لیے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہوگی، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، جس کی مقدار ساع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصف ساع، یعنی تقریباً 1.5 کلو یا 1.25 کلو گرام غلہ، مثلاً کھجور، گیہوں یا چاول وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس پر اور کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یہی فتویٰ ہے ان کا۔ لیکن اگر وہ کسی مرض یا سفر کی وجہ سے معذور تھا، عورت حمل یا رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے معذور تھی، اور روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار تھا، تو ایسی صورت میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا کافی ہوگا، اور اس کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند سوالات اور اس کے جوابات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان مبارک کی تمام رحمتیں، مغفرتیں، سلامتیاں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں نازل فرمائے ہم سب پر، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔